یصلون، آپ قرآن پاک اٹھائیں جتنا ترجمہ کرنے والے ہیں، یعنی اردو ترجمہ جو سب سے پہلے کیا محدث دہلوی نے کیا، آج تک بے شمار ترجمے قرآن پاک کے موجود ہیں۔ ترجمہ کرنے والے جب یہاں سے گزرتے ہیں اور وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، مثلا اگر اسی آیت کا ترجمہ کریں کہ یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہاں پر نبی کا ترجمہ نہیں کیا گیا، یا وہ آیت مقدسہ جو یا ایھا الناس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو وہاں پر بھی نبی کا ترجمہ جو ہے نا، یعنی جب نبی کا لفظ آتا ہے تو پھر کیا کہہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نبی ہی پڑھتے ہیں، ترجمہ بہت کم ہوتا ہے، سوائے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی، ہاں جی رحمت اللہ علیہ، بلکہ آپ کو یہ جو بعض اوقات کہا جاتا رضی اللہ عنہ، کیا اس کی ایک ٹائٹل ہے، یہ کوئی مخصوص نہیں ہے صحابہ کرام کے ساتھ، علیہ السلام جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے، یہ سلامتی ہے، جو ہم ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں تو اس میں بھی سلام آتا ہے، تو یعنی غلبہ اعتقاد کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ان پر راضی ہو، اللہ پاک ان پر، انہوں نے صرف اس کا ترجمہ، یعنی نبی کا ترجمہ عربک میں، نبی جو ہے یہ نبا سے ہے، کیا، جب آپ آج کے دور میں، ابھی اللہ کرے آپ جب گھر جاتے ہوں گے تو کئی ایسے دوست ہیں وہ مدینہ پاک کا چینل لگاتے ہیں، مکہ پاک کا چینل لگاتے ہیں، تو وہاں پر بھی خبریں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، ہاں جی ایسے ہی ہے، تو جب وہ خبر آتی ہے تو وہ کیا چلتا ہے، کبھی غور کرنا کیا چلتا ہے، کیا، نبا، النبا، نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے، بولے خبریں، اور نبی کا معنی کیا ہے، آپ قرآن پاک جس کا مرضی قرآن پاک لے لیں، آپ اشرف مولانا اشرف تھان باقی سب کا لے لیں، انہوں نے نبی کا معنی نہیں کیا، بس نبی لکھ دیا، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جو نبی کا معنی کیا، آپ آج گوگل کا دور ہے، ابھی میں ابھی باہر بھی بیٹھا تھا تو میں نے وہ گوگل کیا، آپ صرف لکھنا نبی لکھنا، آگے معنی لکھ دینا، آپ کو پوری ایک ڈیٹیل مل جائے گی کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، کیا معنی ہوتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، یعنی آپ سیدھا سادہ جس مولوی کے پاس جاتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس مسلک کو پسند کرتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہم نہ جھگڑا کرنے والے ہیں، نہ کبھی گالیاں دی ہیں آج تک، الحمدللہ تعالیٰ 5 سال سے 6 سال شروع ہو گیا، آپ نے دیکھا کبھی آج تک کسی سے بحث کی نہیں، جو بھئی کوئی اور بھی کوئی آ کر بات کر بھی دیتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا، یہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں جگہ سے یہ سنا ہے، میں کہتا ہوں یہ چیز لے جائیں جو میں نے کہا ہے، اگر غلط ہے تو ذرا دوبارہ آ کر بتا جانا۔ الحمدللہ تعالیٰ تقریباً مجھے 24 سے 25 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا، اللہ پاک ایسا رکھے، اپنے محبوب کی نظر عنایت عطا فرمائے، کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ ہم نے کی ہو اور وہ کسی نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دور میں ہمیں جن شخصیتوں سے جوڑا ہے اور جن سے ہم، وہ بات اصل ہوتی ہے استادوں کی، انہوں نے جو دیا ہے نا، نہ تو اس میں جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ لڑائی ہے، کسی کو برا نہیں کہنا، ہاں جی کسی کو برا نہیں کہنا، اپنا مسئلہ ایسے بیان کر دینا کہ اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے۔ جو لوگ گالیاں دے کر کہتے ہیں جی فلاں 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 ایسے ہیں، جب آپ قرآن پاک صرف صحیح انہیں بتا دیں وہ خود ہی آ جاتا ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ اصل میں کہنا کیا مقصود ہوتا ہے کہ دین کا جو ہے نا اس کو پیش کرنا ہے، علم کو پیش کرنا ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے، بس اسے یہی پوچھ لینا یار اپنے اس امام سے جس سے آپ کہتے ہیں فلاں مسئلہ کو مانتا نہیں ہے جی، حضور کے علم غیب کو نہیں مانتا، وہ ساری چیزیں یہ ہیں، بس اتنا کہہ دینا کہ سر جی بس اتنا بتا دیں کہ عربی میں نبی کا ترجمہ کیا، نبی کا معنی ہے صرف خبریں نہیں، غیب کی خبریں، کیا، غیب کی خبریں دینے والے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو نام رکھا غلام نبی، ہاں جی یہ اس کا، ہاں جی غلام ہے، اس کا نوکر ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، جو غیب کی
اب حضور نے جو غیب کی خبریں دی نا، قرآن پاک میں بے شمار مقام ہیں جہاں پر خبریں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں۔ کیا ہے؟ بعض اوقات وہ ایک ٹیلی ویژن پہ ایک بابا ہے، وہ بڑی پیشن گوئیاں کرتا ہے حکومتوں کے بارے میں، پنجر سرکار، تو نیچے میں نے کمنٹ پڑھے، کوئی کہہ رہا ہوتا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو سارا حرام ہے، یہ فلان۔ بعض چیز یہ ہے، یہ علم ہے۔ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے بے شمار حکومتوں کے بارے میں آقا نے فرمایا، فلاں حکومت فلاں سن میں نہیں رہے گی۔ آقا نے روم، فارس اور بڑی بڑی چیزوں کی جو بڑی اس وقت سپر پاوریں تھیں، آپ نے فرمایا وہ نہیں رہیں گی۔ انا فتحنا لک فتح مبین، یہ کیا ہے؟ یہ کب اتری ہے؟ جب ابھی فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ کب اتری ہے؟ جب آپ کے پاس فتح آ جائے، ہاں جی، اور فوجیں جوک در جوک جو ہیں وہ آئیں، آپ جدھر نظر دوڑائیں اسلام کی فوج کڑی ہو، اسلام کی۔ ابھی وہ وقت کب آیا تھا؟ اس وقت تو حضور کو پتھر پڑ رہے تھے، کوئی فوج نہیں تھی اس وقت، لیکن قرآن نے بتایا اور آقا علیہ السلام نے پھر اس پر آگے اس کی تشریحات فرمائی۔ جو میرے آقا نے آج تک میں آپ کو بتا دوں، آپ پڑھتے ہیں حضور نے تو اتنا کچھ بتا دیا نا، اتنا کچھ۔ بعد آقا علیہ السلام نے بندوں کی صورتیں بھی بتائیں۔ سرکار نے فرمایا امام مہدی جو آئیں گے اس کی صورت یہ ہوگی، اس کے جو غلام ہوں گے، ہاں جی، جو ان کے ساتھی ہوں گے، ان کی اتنی افراد، 12 افراد ہوں گے، یہ ان کے نام ہوں گے۔ آقا نے جماعتوں کے نام بتائیں، آقا نے جھنڈے بتائے ہیں کہ فلاں سن کے یہ آج داعش آج ہے نا آپ کے سامنے۔ آقا نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، وہ ایسے لباس پہنیں گے، ایسی ان کی پگڑیاں ہوں گی، ایسی ان کی شکلیں ہوں گی، ہاں جی۔ ایسا بتایا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے، فرمایا زبانیں ان کی میٹھی ہوں گی، زبانیں ہاں میٹھی میٹھی تبلیغ کیا کریں گے، دل ان کے بھیڑیے کے ہوں گے۔ دل کیا ہوگا؟ یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ ایک ایک بات آپ باب الفتن اٹھائیں بخاری شریف کا، حضور باہر تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور گھر سے آئے، باہر کدھر؟ مسجد میں آئے نا۔ حضور کا باہر کیا تھا؟ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، جہاں مرضی۔ بات میری غلط تو میرے گربان پکڑ لینا۔ کیوں؟ میں کہتا رہتا ہوں ایسے کوئی مذہبی جذبات بھڑکائے، کیوں بھڑکائے؟ کیوں عوام کو گمراہ کرے؟ تو اگر جو بات غلط ہو پکڑے اس مولوی کو، وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، اگر صحیح گائیڈ کر رہا ہے اس کی عزت کریں، اس کی، وہ آپ کو علم دے رہا ہے، آپ کو نہیں خود کو بھی بچانا چاہتا ہے آخرت سے، صحیح عقیدہ پیش کر رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں کتنی کتابیں تھیں؟ 2۔ سب صحابہ نے دیکھیں کتنی کتابیں تھیں؟ 2۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے نا، اس میں جتنے جنتی ہیں نا میری امتی، قیامت تک سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، میرا بھی آپ کا بھی، جو جو جنتی۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جنتی ہیں، کیوں جنتیوں والے کام جو کر رہے ہیں، لیکن ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ ہم کہیں ایسا نہ ہو دوزخ میں چلے جائیں، کوئی ایسا بولنا۔ بس اس لیے دونوں چیزوں کو رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ الحمدللہ جو اللہ نے نسبتیں عطا فرمائی ہیں، آقا علیہ السلام کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ہماری کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی، دیکھو بھئی زبان بھی ہے نا، باقی معاملات بھی ہیں نا، دین سارے معاملات ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑے نہ جائیں، ڈرتے بھی رہیں، لیکن زیادہ کس بات پہ؟ انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارو، کوشش کرو جو میرے آقا نے فرمایا اس پر عمل کرو، ہاں جی۔ عمل کم بھی ہوئے نا، ہاں جی، وہ جو صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اور آقا نے پوچھا، آقا سے وہ عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى ساعتن، یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح قیامت کب آئے گی، بولے نا۔ تو وہ صحابی تھا نا، اسے نہیں پتا قیامت کا، اللہ نے فرمایا کسی کو نہیں پتا، پتا تھا نا، صحابی نے کیوں سوال کیا؟ بھئی جو بات ہے ہی نہیں، پوچھا کیوں صحابی نے؟ اس کا مطلب ہے وہ جانتا تھا کہ میرے آقا جانتے ہیں۔ اس پر علماء نے لکھا کہ وہ جو 5 علم ہے نا، 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، فرمایا وہ بھی الا من ارتضی من رسول، جو خاص رسول ہے نا، خصوصاً 5 رسول ہیں، کتنے؟ اولو العزم، ان کو عطا فرمایا۔ ہاں جی، بعض چیزوں میں ہے کہ انہیں فرمایا گیا کہ وہ نہیں بتائیں حضور، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ ہاں جی، جب جبریل امین بھی آئے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ہاں، تو آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو سوال کرنے والا ہے نا اتنا ہی جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں، یعنی جبریل تینوں بھی پتہ کدوں آنی تھے، مینوں بھی پتہ، لیکن آگے حکم نہیں ہے جتنا حکم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ حکم ماننے والے میرے آقا ہیں۔
آقا علیہ السلام سب سے زیادہ کیا ہیں؟ حکم ماننے والے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا میرے ہاتھ میں، جتنے جنتی ہیں سب کے نام ہیں، ان کی ولدیت بھی ہے اس میں. اور دوسری جو کتاب تھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں، آقا نے فرمایا ہاذا کتاب، یہ جو کتاب ہے نا، اسم کل، جتنے میری امتی ہیں نا، کون سے بلا؟ جنہوں نے جہنم میں جانا. امتوں میں ایسے لوگ بھی ہیں نا جو جہنم میں جائیں گے، جو حضور کی نہیں مانیں گے. ہاں جی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر وہ خار پھرتے ہیں. وہ خار ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو حضور سے ہٹ گئے، حضور سے دور ہو گئے. آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرمایا ان کے نام ہیں، ان کے ادھر ہی کھڑے ہیں ابھی تک. پھر حضور نے ایسے کر دی کتابیں غیب، کتابیں یہ ہے حدیث پاک، آپ پڑھ لینا. مشکات شریف میں ہے، جامعہ جتنی سیاستہ کی کتابیں سب کے اندر یہ حدیث موجود. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کا معنی یہی ہے، غیب کی خبریں. پھر وہ کہتے ہیں جی کب، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں. آقا علیہ السلام نے نہیں بتایا. کس کو؟ حضرت ام فضل کو. ام فضل، جی حضور. فرمایا چند دنوں کے بعد میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا. کیا ہوگا؟ مولوی کہتا کوئی نہیں جانتا. یہ بخاری میں ہے، یہ حدیث پاک، یہ مشکات شریف میں، جتنی آپ کی بڑی کتب ہے اس میں. آقا نے فرمایا کہ تھوڑے دنوں کے بعد میری بیٹی فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کیا ہوگا؟ غلامن، غلام کہتے ہیں عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، وہ ہوگا. فرمایا جب وہ پیدا ہوگا نا تو اگلی بات بھی حضور نے بتائی، اسے کون پالے گا، دودھ کون پلائے گا، کس کیا ہوگا. یہ تو کل کیا ہونا ہے، یہ تو کل کی خبر تھی نا. آقا نے فرمایا کہ ام فضل تم اسے دودھ پلاؤ گی. فرمایا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہاں جی، انہوں نے خواب دیکھا تھا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا قطہ جستن، آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آیا ہے. تو سرکار نے فرمایا اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کیا پیدا ہوگا جی. لون مولوی کے اندر کسی کو نہیں پتا. ہاں نبی کوئی نہیں ہوتا، نبی تو خاص ہوتا ہے نا، کوئی نہیں جانتا، کوئی اللہ کے حبیب جانتے ہیں. اللہ کے حبیب بتایا کہ نہیں؟ بولو نا. پھر آپ جتنا واقعہ کربلا پڑھ لیں، واقعہ یہ حضور نے بھی بتایا، پورا بیان کیا آقا علیہ السلام کیا ہوگا، کیسے ہوگا. حضور نے تبھی تو سجدے طویل کیے ہیں نا. تسبیح کو بڑھا دیا میرے آقا علیہ السلام، تسبیح کو میرے آقا علیہ السلام گردن مبارک کا بوسہ دیا. حضرت فاطمہ تو زہرا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گردن کا بوسہ دیتے ہیں، بیٹوں کی پیشانیاں چومی جاتی ہیں، گال چومے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بیٹا خاص ہے، یہ بیٹا ان قریب میری امت میں سے ایک بدبخت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گا. اور فرمایا کہ اس میدان کی مٹی، ہاں جی اس میدان کی مٹی وہ بھی اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے میرے پاس بھیجی ہوئی ہے اور دکھائی. فرمایا یہ وہ مٹی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے والے اب کہاں تھا؟ عراق میں میدان کربلا. حضور وہیں سے مٹی دکھا رہے ہیں اور حضرت ام سلمہ کو عطا کر رہے ہیں. کوئی یہ استغفر اللہ، ویسی باتیں تھیں. فرمایا اس کو سنبھال کر رکھ لو، جب یہ خون میں چینج ہو جائے، ہاں جی قتل الحسین آنفس، یاد رکھ لینا جس دن میرا حسین جو شہید ہوگا نا، یہ مٹی کیا بدل جائے گی. تو یہ بدلنی کب تھی؟ کل نہیں، پرسوں نہیں بدلنی. کب بدلنی؟ ابھی 56 برس. کتنے جی؟ 56 برس اور 4 دن باقی ہیں. لوگ کہتے ہیں کل کا نہیں پتا، نبی علیہ السلام نے 56 برس کی بات بتا دی. آپ 56 برس کی بات کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے وہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا تھا، میرا امتی کیسے آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیا سوال ہوں گے، کیا اسے پلایا جائے گا، ہاں جی آب کوثر پر میں پلاؤں گا، کیا کیا نام ہے، اس حضور نے سب کچھ بتایا. اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کہنے لگا جی نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو علم غیب. اس سے دلیل پوچھے گی، وہ بتائیں کیسے غیب نہیں. اس نے دلیل کیا دی. اس نے کہا جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حضور کے حوض کوثر پر آئیں گے. حوض کوثر پر حضور فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، آ جاؤ آ جاؤ، اے آ جاؤ آ جاؤ. فرشتے کہیں یا رسول اللہ ان کو نہ بلاؤ، ان کو لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، واپس ہو جاؤ. کیوں؟
فرشتے کہیں گے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے آئے نا تو انہوں نے بدعت شروع کر دی تھی. کیا کر دیا تھا؟ یا رسول اللہ انہیں اپنے حوض کوثر سے پانی مت پلائیں. اب مولوی یہاں سے اخذ کرتا وہ کہتا دیکھو اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور بلاتے. حضور فرشتوں کو پتہ تھا, انہوں نے کہا نہیں ان کو نہیں بلاؤں. حضور کو نہیں پتہ اور فرشتوں کو. تو میرے شیخ کہنے لگے, وہ فرمانے لگے یہ بتا, یہ جو بات آپ سنا رہے ہیں یہ کب ہونی ہے؟ یہ جو آپ بات سنا رہے ہیں کب ہوگا؟ بولو بھائی. قیامت کے دن ہوگا. کب بھائی؟ کہا تجھے کس نے بتایا یہ قیامت کے دن ہونا؟ آپ نے یہ قرآن میں پڑھا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کہ نہیں. ان کا کس نے بتایا؟ کہا حدیث پاک میں. ان کے حدیث کس کی ہے؟ بولے بھائی. اچھا جس کی حدیث ہے, جس نے خود ہی بتایا ہے بھئی قیامت کے دن یہ ہونا, ان کو نہیں پتہ. اچھا تجھے پتہ چل گیا بھی قیامت کے دن یہ ہونا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہم اس بات پر جھگڑا. اللہ نے حبیب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ اعظم چشتی نے کہا کہ علم نبی نو اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. ہاں جی, علم نبی نو اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. تساں میرا محبوب نہ ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متم بے ادبی ہو جاوے. جے کر جاوے سونا سیر کرن نو سارا گلشن سیز نواوے. علم نبی نو اتنا دیتا کہ عقلاں وچ نہ آوے. تو بات یہ ہے کہ حضور کی جتنی شانیں آپ بیان کرتے جائیں, یقین کریں جو ابھی میں نے یہ اسی بات میں نے وہ سادہ باتیں لی ہیں, میں نے علمی مجھے پتہ ہے ایسے لوگ میں وہ باتیں لی ہیں کم از کم ہمیں یاد رہیں, ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط رہے. حضور کے علم پر اگر گفتگو کی, جیسے میں نے کہا کہ سالوں گزر جائیں ابھی تو کچھ بھی نہیں, تھوڑا بھی نہیں, اتنا بھی نہیں, اتنے میں سے ایک نقطہ بھی نہیں, حضور کے صرف علم غیب پر گفتگو کی جائے کئی سال چاہیے. قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. تو آج کا جو درس قرآن ہوا اس کا اتنی بات بس یاد رکھ لینی, باقی چاہے آگے پیچھے کر دینا کہ نبی کا معنی کیا ہے. ہاں, جو نبی کو نبی مانتا ہے وہ تو یہ بات کرے گا کہ غیب کی خبریں, تو جو نہیں بیچارہ اپنے اس کو نہیں پتہ تو وہ اتنا ہی کہ نہیں یہ تو شرک ہو جاتا. ہر بات پہ شرک ہو جاتا, ہر بات پہ شرک یہ ہے کہ کوئی کسی کو خدا بنائے, یا یہ کہے کہ جیسا علم اللہ کے پاس ہے ویسا ہی رسول اللہ کے پاس ہے. ایسی بات نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا علم حقیقی ہے. ہاں جی, اللہ کا علم کیا ہے؟ حقیقی. مصطفیٰ کا علم عطائی ہے. اللہ نے محبوب کو اب کتنا عطا فرمایا, فرمایا اتنا عطا فرما دیا, اتنا عطا فرما دیا جو تمہاری اور میری عقل میں نہیں آتا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.